بھائی جان، آج تو قبلہ نے کمال ہی کر دیا۔ فضائل تو کمال کے پڑھتے ہی ہیں، مگر آج تو مصائب میں بھی کمال کر دیا۔ مانی آج بیان ایک ضربت کا تھا، مصائب امام علی اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ ارے بھائی، ضربت سے لے کر شہادت تک سب ہی تو سنا ہے تم نے ابھی۔ میرے بھائی، جس ضربت کا آج تذکرہ تھا وہ امام علیہ السلام کے سر مبارک پہ لگی تھی۔ اس پہ امام علیہ السلام فزت برب الکعبہ فرماتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں ضربتیں امت نے امام علیہ السلام کے دل پہ لگائیں۔ یہ وہ ضربتیں تھیں جس نے دل علی کو توڑ دیا۔ ہم پہلے دیکھیں تو کہ تاریخ میں ہوا کیا۔ وہ لوگ بھی خود کو شیعہ کہتے تھے۔ کیا وہ لوگ امام علی علیہ السلام کے فضائل سے واقف نہیں تھے؟ کیا انہوں نے رسول اللہ سے خود من کنت مولا نہیں سنا تھا؟ کیا وہ لوگ دیندار نہیں تھے؟ پھر ایسا کیا ہوا کہ امام علی کو تنہا چھوڑ گئے؟ وہ لوگوں کا، وہ محبت کرنے والوں کا، وہ شیعوں کا سمندر کہاں گیا؟ میں کیا کہوں میرے بھائی۔ مانی آج ہم اسی ضربت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امت نے اپنے عمل سے امام کو یہ بتایا کہ ہم نظام ولایت کے لیے، نظام علوی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد میدان امامت میں امام علی کو تنہا چھوڑ گئے۔ امت میدان سے غائب ہو گئی، میدان سے غیبت میں چلی گئی۔ مانی اور پھر سال ہا سال امت غیبت میں ہی رہی، یہاں تک کہ حالات بدلے اور ایک دفعہ پھر امت کو در علی پر آنا پڑا۔ لیکن اس دفعہ امت اپنے امام کے پاس نہیں آئی تھی، بلکہ اپنی مرضی کا خلیفہ چننے آئی تھی۔ شاید اسی لیے امام علی نے خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بالکل صحیح میرے بھائی، امام جانتے تھے کہ امت آج بھی نظام ولایت کے لیے، نظام دین خدا کے لیے تیار نہیں ہے۔ امت صرف اپنی مرضی کا خلیفہ چاہتی ہے، اور جب دیکھے گی کہ یہ خلیفہ اصل میں خلیفہ خدا ہے تو جلد ہی اس سے بیزاری کا اظہار کرے گی۔ اور اپنے ساتھ ہی امام کو پتا تھا کہ ان کو چھوڑ کے جانا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں میرے بھائی۔ ایک بنیادی ریزن ہدف کا ڈیفرنٹ ہونا ہے۔ ہم نظام سے کیا چاہتے ہیں، ہماری نظام سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، اور نظام ہم سے کیا چاہتا ہے، نظام کی ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے۔ اگر یہ ڈیفرنٹ ہو، اگر ان میں تضاد ہو، تو نظام امامت اور امت چل نہیں سکتا۔ مانی اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال سیف الاسلام زبیر کی ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا کیا ہوا کہ زبیر علی کو چھوڑ گئے؟ کیا مطلب چھوڑ گئے؟ کیا زبیر کبھی امام علی کے ساتھ بھی تھے؟ مانی تاریخ کی کچھ حقیقتیں بہت عبرتناک ہیں، ہمیں ان سے درس عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب در بتول جلایا گیا تو زبیر محافظین در بتول میں سے تھے؟ پھر کیا ہوا کہ اتنے شعور رکھنے کے بعد، اتنی معرفت رکھنے کے بعد، جمل میں زبیر حضرت علی کے مقابل نظر آتے ہیں؟ میرے بھائی پلیز بتاؤ مجھے کہ ایسا کیا ہوا۔ مانی امت کی ایکسپیکٹیشن اور ہدف کا فرق تھا۔ امت کو یہ گمان تھا کہ یہ نظام خدا، یہ نظام ولایت، یہ نظام علوی علویوں کو بخشنے کے لیے اور علویوں کو نوازنے کے لیے ہے۔ زبیر کو یہ گمان تھا کہ امام علی خلیفہ بنتے ہی ان کو کوفہ یا بصرہ کی حکومت عطا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علی والوں میں سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شیعوں میں سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے امام کو خلیفہ بنایا ہے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ خلیفہ خدا خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نظام ولایت نظام دین خدا ہے۔ یہ کسی کو نوازنے کے لیے نہیں ہے، یہ نظام عدل قائم کرنے کے لیے ہے۔ بھائی وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ ہم تو نظام امام کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ مانی کیا واقعی ہمیں یہ گمان ہے کہ ہم نظام امام زمانہ کے لیے تیار ہیں؟ مانی خدا نے ہمیں ہماری زندگی میں نظام علوی کی ایک جھلک دکھائی ہے، بلکہ 40 سال سے دکھا رہا ہے۔ ہمارا اس نظام سے تعلق کیسا ہے؟
کیا ہماری بے رخی، کیا ہماری اس نظام سے بیزاری، کیا ہماری اس نظام سے لا تعلقی ہمیں 1400 سال پہلے کی یاد نہیں دلاتی؟ اف، کتنا صحیح کہہ رہے ہو، یعنی آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ ہم نے امام زمانہ کو اپنے ظہور کا ثبوت دینا ہے، میدان عمل میں اظہار کا ثبوت دینا ہے، امت بن کے دکھانا ہے۔ 1400 سال پہلے امام علی تنہا تھے، نظام ولایت تنہا تھا، دوست، دشمن، مسلم، غیر مسلم سب ایک طرف تھے اور نظام علوی، نظام ولایت ایک طرف۔ آج بھی دوست، دشمن، مسلم، غیر مسلم سب ایک طرف ہیں اور نظام علوی، نظام ولایت تنہا۔ میں اب نظام ولایت کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، آپ سب بھی یہی کریں اور ہمارے اس میسج کو سب سے شیئر کریں، اور ہاں، ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔